نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الامام البخاری رحمہ اللہ فی کتاب الحیل باب ما يكره من الاحتيال في البيوع ولا يمنع فضل المال ليمنع به فضل الكلى۔ خرید و فروخت میں حیلہ کرنے کی حرمت کا بیان۔ اسی طرح سے ضرورت سے زائد پانی کے استعمال سے نہیں روکنا چاہیے تاکہ اس کے بہانے سے فالتو گھاس سے لوگوں کو روکا جا سکے۔ قال حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلى۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ضرورت سے زائد پانی سے منع نہ کیا جائے تاکہ اس بہانے فالتو گھاس بھی محفوظ رہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک کنواں ہے۔ اب کنواں زمین سے پانی نکلتا ہے، اکٹھا ہوتا ہے، اس کا کوئی ایک مالک ہے کنویں کا، تو کنویں کا پانی استعمال وہ مالک کرے گا، لیکن اس کی ضرورت سے زائد اگر اس میں پانی ہے تو وہ دوسروں کو استعمال کرنے سے نہیں روک سکتا ہے۔ یہ شریعت کا حکم ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کوئی شخص ضرورت سے زائد پانی کے استعمال سے نہ منع کرے، نہ روکے۔ ضرورت سے زائد پانی ہے پھر بھی آدمی روک رہا ہے، کیوں روک رہا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے لیمنع به فضل الکلا، تاکہ اس بہانے سے زائد اور فالتو گھاس کی حفاظت کرے۔ ایک کنواں ہے، کنویں کا ایک مالک ہے، اس کنویں کے بغل میں چراگاہ ہے، کنویں میں ضرورت سے زائد پانی ہے تو اس کا حق یہ ہے کہ دوسرے جانوروں کو پانی پینے کا موقع دے، وہ روکے نہ۔ لیکن وہ جو چراگاہ ہے وہ پبلک پراپرٹی ہے، اس میں کوئی بھی آ سکتا ہے، اپنے جانور کو چرا سکتا ہے، کسی کو روکنے کا حق نہیں ہے، سب کا اس میں حصہ ہے، سب کے لیے وہ جائز ہے۔ تو چونکہ کنویں کا مالک چراگاہ میں دوسرے جانوروں کو آنے سے روک نہیں پا رہا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا مالک وہ نہیں ہے، وہ سب کا ہے، تو اس کے لیے وہ حیلہ اختیار کر رہا ہے، وہ بہانے کر رہا ہے، اور حیلہ اختیار کر کے اپنے کنویں پہ پانی پینے سے جانوروں کو روک رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ میرے کنویں پہ آج کے بعد کوئی بھی انسان اپنے جانور کو پانی پلانے کے لیے نہ لائے۔ مقصد کنویں کا پانی بچانا نہیں ہے، ہو بھی سکتا ہے کہ اس طرح سے روک دوں گا تو کنویں کا پانی لوگ مجبوراً خریدیں گے، لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کنویں کا پانی وہ بچانا نہیں چاہتا ہے، مقصد وہ نہیں ہے۔ مقصد ہے کہ وہ جو چراگاہ ہے، چراگاہ میں جو گھاس ہے اس کو بچانا چاہتا ہے، لیکن اس کا مالک نہیں ہے تو لوگوں کو روک نہیں پا رہا ہے، تو چال یہ چل رہا ہے کہ کنویں پر جانوروں کو پانی پلانے سے روک دیا جائے۔ جب جانور نہیں آئیں گے پانی پینے کے لیے تو ظاہر سی بات ہے بغل کی چراگاہ میں گھاس چریں گے بھی نہیں۔ اس طرح سے ایک ایسی پراپرٹی جس کی ہے بھی نہیں لیکن حیلہ کر کے وہ لوگوں کو روک دے رہا ہے اور اس پہ اپنا حکم چلا رہا ہے۔ حیلہ کیا ہے؟ حیلہ یہ کہ کنواں اس کا اپنا ہے، جبکہ ضرورت سے زائد پانی وہ دوسروں کو پینے کا موقع دے، روک نہیں سکتا ہے، تو ایک غلطی کر رہا ہے کہ روک رہا ہے اس بہانے سے تاکہ چراگاہ محفوظ ہو، لوگ نہ آئیں گے، نہ جانور آئیں گے اور نہ چراگاہ میں چریں گے، اس طرح چراگاہ کی جو گھاس ہے محفوظ ہو جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، کہا کہ یہ ایک طرح سے حیلہ اختیار کرنا ہوا، ایک عام پراپرٹی سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے جس کے آپ مالک نہیں ہو، آپ بہانہ کر رہے ہو، اور بہانہ کر کے اس میں ظاہراً لگ رہا ہے کہ کنواں تو اسی کا ہے، وہ اگر منع کرے تو اس کو کیا پریشانی کسی کو، لیکن نہیں، اس کی نیت کیا ہے؟ نیت کنویں سے روکنا نہیں، نیت ہے کہ لوگوں کو چراگاہ سے روک دینا ہے، اور چراگاہ پبلک پراپرٹی ہوا کرتی تھی۔ اس کے بعد کہتے ہیں باب ما یکرہ من التناجش، دوسرا باب ہے بلا وجہ قیمت بڑھانا منع ہے، حرام ہے۔ قال الامام البخاری قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن نافع عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن النجش، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا وجہ قیمت بڑھانے سے منع فرمایا۔
اب بلا وجہ قیمت کیا بڑھانا ہے؟ آپ کسی بھی دکان پہ سامان خریدنے گئے یا آپ بازار میں گئے اور کوئی شخص کوئی سامان بیچ رہا ہے اور آپ نے دیکھا کہ وہ بہت سستا لگائے ہوئے، شاید اس کو نہیں معلوم اس کی حقیقی قیمت کیا ہے، تو آپ نے کہہ دیا کہ نہیں اس کی قیمت یہ لگا لو، بڑھا دیا، اس میں کوئی حرج نہیں۔ یہاں پر جو منع کیا جا رہا ہے جس کو نجش کہا جا رہا ہے، نجش، اس کا مطلب یہ عام طور سے منڈیوں میں ہوتا ہے، جہاں نیلامی ہوتی ہے، جہاں ایجنٹ موجود ہوتے ہیں، کہ وہاں کچھ لوگ نیلامی کے وقت ایجنٹ رکھتے ہیں۔ ایجنٹ خریدتا نہیں ہے اور نہ اس کا ارادہ خریدنے کا ہوتا ہے، صرف اور صرف مال کا ریٹ بڑھانے کے لیے ایجنٹ ہوتا ہے، تو ایجنٹ نیلامی کے وقت میں ریٹ بڑھاتا ہے اور کہتا کہ میں اس کا اتنا دے رہا ہوں، پھر اگلا جو نیلامی خریدنے کے لیے گیا وہ کہہ رہا کہ میں اس پہ اتنا دے رہا ہوں، پھر اس پہ لوگ بڑھاتے جا رہے ہیں۔ تو جو شخص ریٹ اس نیت سے بڑھا رہا ہو کہ اس کو خریدنا نہیں ہے، صرف ریٹ بڑھانا مقصود ہے تاکہ بیچنے والے کو فائدہ ہو جائے اور خریدنے والا کچھ گھاٹے میں چلا جائے، تو اگر صرف ریٹ بڑھانے کی نیت سے وہاں ریٹنگ کر رہا ہے، خریدنا اور ادنا اس کو کچھ نہیں ہے، جس کو آج ہم کہتے ہیں نیلامی کی دنیا میں یہ ایجنٹ ہے، تو یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ لوگوں کو لوٹنے کھسوٹنے اور بےمانی کرنے کا حیلہ ہے کہ دیکھیے بھائی میرا مال ہے، میں دام نہیں بڑھا رہا ہوں، یہ دیکھیے یہ فلاں کسٹمر ہے، یہ اتنا دے رہے ہیں، آپ کتنا دے رہے ہیں، تو جبکہ وہ کسٹمر اسی کا اپنا آدمی ہے، وہ اس کا اپنا ایجنٹ ہے، اور وہ حرام کام کر رہا ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، جس کو نجش کہا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیمت بڑھانے سے، بلا وجہ قیمت بڑھانے سے، بلا وجہ اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ اس کا خریدنے کا کوئی پروگرام نہیں ہے۔ اگر کسی کا خریدنے کا پروگرام ہو تو وہ ریٹ بڑھائے، کوئی حرج نہیں۔ کوئی سامان ہے، دو کسٹمر پہنچ گئے اور ایک کہہ رہا کہ میں اس کا 100 روپے دوں گا، اگلا کہہ رہا کہ نہیں ہم 110 دیں گے، ہمیں دے دیجئے، تو لے کے جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں، کیونکہ وہ خریدنا چاہتا ہے، سچ میں کچھ آگے لگائے گا تبھی وہ لے پائے گا۔ لیکن اس میں نجش میں کیا ہوتا ہے، وہ خریدنا نہیں چاہتا ہے، اس کا مقصد خریدنا ہوتا ہی نہیں ہے، وہ صرف دلالی کرتا ہے یا ایجنٹ بن کے وہ بیچنے والے کا فائدہ کرانا چاہتا ہے، اور یہ عام طور سے منڈی میں، زمین کے کاروبار میں، اور بہت ساری جہاں نیلامی کی چیزیں ہوتی ہیں اس جگہ پر اس کا استعمال ہوتا ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں ابواب کے ذریعے سے یہ بتانا چاہا ہے کہ خرید و فروخت کرتے وقت انسان کسی طرح کی حیلہ سازی نہ کرے، صاف ستھرے انداز میں کاروبار کرے، کوئی بہانہ نہ کرے۔ یہ یہودیوں کی صفت ہے، یہودی لوگ بڑے حیلہ باز تھے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم مردار کی چربی نہیں استعمال کر سکتے، تو ان لوگوں نے چور راستے سے چربی کو دوسرے فارم میں کنورٹ کر کے اس کو بیچ بھی لیا اور کھا بھی لیا۔ کہا اللہ تعالیٰ نے چربی استعمال کرنے سے منع فرمایا تھا، ہم چربی کہاں استعمال کر رہے ہیں، چربی کی شکل بدل دی اور اس کے بعد مارکیٹ میں بیچ لیا اور کھا بھی گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سختی سے اپنی امت کے لوگوں کو منع فرما رہے ہیں، یہودیوں والی یہ بےمانی اور حیلہ سازی والی کیفیت نہیں آنی چاہیے۔ آج کل سود کی اکثر قسموں میں حیلہ سازی ہے، اکثر سود حیلہ کر کے کھائے جا رہے ہیں، اور حیلہ سازی کے ذریعے سے لوگ اس کے لین دین کو کہہ رہے ہیں یہ کیسے غلط ہو جائے گا، اس میں تو صاف سارا معاملہ کلیئر ہے، اس میں تو 0% انٹرسٹ ہے، جبکہ ایگریمنٹ ہو رہا ہے۔ تو بہانے کر کے آج بھی سود حلال کیے جا رہے ہیں، لوگ کھا بھی رہے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ یہ جو ریٹ بڑھانے والی جس کو نجش کہتے ہیں، اس کی حکمت علماء نے بتائی ہے، کہا کہ جس ٹائم اس گراہک کو پتہ چلا کہ یہ جو میرے ساتھ کھڑا ہو کر ریٹ بڑھا رہا تھا اس کا خریدنے کا مقصد نہیں دیا، تو ایجنٹ تھا اس کا، وہ آگ بگولا ہو جائے گا اور دشمنی اس سے پنپ جائے گی، عداوت بڑھے گی، نفرت بڑھے گی، اعتبار ختم ہوگا، بھروسہ اٹھ جائے گا، اور کسی مارکیٹ سے بھروسہ ختم ہو جائے، اعتبار ختم ہو جائے، دشمنی بڑھ جائے آپس میں خریدنے بیچنے والوں میں یا بیچنے والوں میں، تو وہ مارکیٹ پھر تہس نہس ہو جاتی ہے، وہاں بےمانی ہوتی ہے، پھر وہاں برکتیں نازل نہیں ہوتی ہیں، وہاں پر شیطانوں کا بسیرا ہوتا ہے، پھر وہاں برکت نہیں آتی، پھر لوگوں کی روزیوں سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ جو مسلمان کاروبار کرنے والے لوگ ہوں وہ ایسی حرکت نہ کریں جس سے برکت ان کی روزی روٹی سے اٹھا لی جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔